अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों, एक ख़तरनाक और बुरी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन नेशनलिटी जाली सर्टिफिकेट के बारे में एक बुरी खबर है, इस पर बात करेंगे। इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में जो फ़ैसला दिया है, इस पर बात करेंगे। पारो नया कानून जिसको लाजमी तौर पे जाने और जो मैं नीचे लिंक दूंगा उसको लाजमी तौर पे रीड कीजिएगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि फ़ैमिली वीज़ा कागजात और उसकी तैयारी क्या है। इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी जाली सर्टिफिकेट के बारे में बात करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आपको तीनों न्यूज़ के जो हैं वो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्पेन नेशनलिटी जाली सर्टिफिकेट, इंग्लैंड के बारे में जो न्यूज़ है और पारो के बारे में जो नया कानून है उसके बारे में आपको तीनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बिलतरतीब दे दूंगा। आप इन तीनों को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे, जो चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 का लिंक है उसको भी लाजमी जाके उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको लाजमी तौर पे देखनी चाहिए ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। जो मुझे दोस्त कमेंट करते हैं वो लाजमी तौर पे इन्फो टीवी जो चैनल है, जो चैनल नंबर 1 है, वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पे बेशुमार वीडियोज़ हैं जो कि आपके कमेंट्स पे बनाई गई हैं, उनको देख सकते हैं। दोस्तों, स्पेन नेशनलिटी जाली ज़बान के सर्टिफिकेट के बारे में कौन सी बुरी खबर है। आज से तकरीबन 1 साल पहले ये मामला चले और उससे पहले जो है वो मीडिया में नहीं आए थे। पहले उन्होंने अपने अंदर तमाम चीज़ों को प्रिपेयर किया और अपने ऑफिस वर्क में उन्होंने लिस्ट जारी की और उस लिस्ट को मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और तमाम दोस्तों ने उस लिस्ट को पढ़ा, डाउनलोड किया। उसमें नेम वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो मुझे अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आपको मालूम है। उसके बाद एक मरतबा थोड़े अरसे के लिए ये काम थम गया और उसके बाद अदालत की केसेस के बारे में बात सामने आई और उसका पता चला कि अदालत में केस भेज दिए गए हैं और अब अदालती कार्रवाइयाँ होंगी। अभी रिसेंटली पिछले 24 घंटों के दौरान उन्होंने नई एक एक्टिविटी की है जो कि काफ़ी ज़्यादा अब उस पर तशवीश पाई जाती है कि 7 लोग जो हैं उन्होंने छापा मार के गिरफ़्तार किए हैं। ये 7 लोग जो हैं ये सूरिया के एरिया में पकड़े गए हैं और ये जो 7 लोग हैं, ये 7 के 7 वो लोग हैं जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनाने के बाद 1 साल पहले, यानी कि वही लिस्ट वाला नाम उसमें शामिल थे, इन लोगों ने जो है वो नेशनलिटी अप्लाई की थी स्पेन की जाली सर्टिफिकेट यूज़ करते हुए। अब इसमें ये चीज़ वाज़ेह नहीं की गई कि क्या ये वो गैंग मेंबर के ख़ास नुमाइंदे थे या करिंदे थे जिन्होंने आगे बढ़ के ख़ुद भी किया और लोगों को भी करवाया, यहाँ के ये वो लोग थे जो कि आम लोग थे जिन्होंने रकम दी एजेंट्स को और अपने लिए ये सर्टिफिकेट बनवा के स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई की। ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये वाज़ेह हो चुका है कि छापा मारा गया है और ये 7 लोगों को पकड़ा गया है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो कि अमूमन तौर पे लोग करते हैं। एक तो ये कि मैं जी जो है मेरा नाम तो लिस्ट में है लेकिन मेरी जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है, तो उनसे कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है जो उनके सामने आपका नाम आया है। अब उसको दूर करने के लिए आपको लाजमी तौर पे अपना केस तो लड़ना होगा, वहाँ पे साबित करना होगा कि आपका ओरिजिनल है। कुछ लोग वो हैं जो मुल्क छोड़ गए और दूसरे मुल्क में जाकर उन्होंने अपने कार्ड ले लिए, चेंज कर लिए हैं। अब वो कहते हैं कि हम दूसरे मुल्क में जाके क्योंकि सेटल हो चुके हैं, हमें वहाँ के जो है वो मिल चुके हैं, आइडेंटिटीज़ मिल चुकी हैं, तो अब हम ना भी यहाँ पे आएँ और केस लड़ें तो हमारे लिए कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन ये याद रखें कि ये इंटरनेशनल तौर पे आपको तंग कर सकता है ये मसला। जब आपने कोई भी दुनिया की एयरपोर्ट यूज़ करनी है सफ़र के लिए तो वहाँ पे आपका तमाम डाटा जो है ये शेयर कर देंगे और उस पर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये फेक डॉक्यूमेंट दलीतो है जो एक जुर्म है। इसमें बेहतरीन हल यही है, आप लाजमी तौर पे अपने केस की पैरवाई करें और उसके रिज़ल्ट्स के ऊपर अमल करें। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उम्र कैद इस पे हो जाएगी, इस पे जुर्माने होंगे
اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ لیکن یہ جو ابھی انہوں نے 7 لوگوں کو پکڑا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کو لمبے عرصے تک رکھیں گے۔ ان سے کچھ پوچھ گچھ کر کے ان کو ضمانت پہ یا اس طرح اور کی ایکٹیویٹی پہ چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بعد ان کے خلاف عدالتی کارروائی شروع ہوگی۔ اس سے دوستو ایک دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ رفع دفع نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ جاری رکھی ہوئی ہیں، اور آنے والے وقت میں مزید ایکٹیویٹیز اس کی سامنے آ سکتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات یہ بالکل بھی نظر انداز اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ روکنا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسے معاملات نہ ہوں۔ ویسے بھی آج کل بہت زیادہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں، کبھی ڈرائیونگ لائسنس میں سامنے آ رہے ہیں، کبھی دوبارہ سے نیشنلٹی کے امتحان کے بارے میں، جیسے میں نے لاسٹ ویک ایک نیوز شیئر کی تھی کہ ایک بندہ پکڑا گیا ہے جس نے اپنی فیک آئی ڈی بنائی اسی کام کے لیے۔ تو ایسے معاملات چل رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پرماننٹلی طور پہ سٹاپ کیا جائے، کچھ ایسی سزائیں دی جائیں، کچھ ایسے فیصلے دیے جائیں جس کے بعد آنے والے ایسا کام کرنے سے ہچک جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اس وجہ سے اس پہ ٹائم پیریڈ تو لگے گا، لیکن اس کے رزلٹس لازمی طور پہ آئیں گے اور ان کے اگینسٹ انہوں نے ایکٹیویٹی لازمی کوئی نہ کوئی کرنی ہے۔ اس کا دوستو لنک نیچے دے دیتا ہوں، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں۔ انگلینڈ کی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے یہ رد عمل میں آیا ہے۔ حکومت نے جو رد عمل دیا تھا ہائی کورٹ کے ریجیکشن کے فیصلے کو اپیل کی صورت میں، اصل میں کیا ہوا کہ ایک لوکل کورٹ تھی، وہاں پہ حکومت نے کے خلاف ایک ریونڈا جو منصوبہ ان کا اس کے خلاف کارروائی کے لیے اپلیکیشن دی گئی۔ اس عدالت نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی اور یہ کہا کہ یہ بالکل حکومت ٹھیک کر رہی ہے، جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو تھرڈ کنٹری میں بھیجنا چاہیے۔ اس کے اگینسٹ پھر امیگریشن کی ایک فیمس تنظیم ہے، انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی اور ہائی کورٹ نے اس تنظیم کے فیور میں فیصلہ دیا اور کہا کہ بالکل بھی امیگرینٹس کو روانڈا نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ ملک کے اندر بھیجنا چاہیے، ان کو روانڈا میں جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب حکومت نے کیا کیا کہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں فیصلہ ان پٹ کیا، اور وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ ملٹی ملین پاؤنڈ اس پہ لگ چکے ہیں۔ روانڈا کو بہت بڑا جو ہے ہم نے فنڈ جاری کیا وہاں پہ سینٹرز تعمیر کرنے کے لیے، وہاں پہ سیکورٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے۔ تو اب ایسا ممکن نہیں ہے، اگر یہ ریجیکٹ ہوتا ہے یا ہم وہاں پہ روانڈا میں امیگرینٹس کو نہیں بھیجتے تو حکومت کو ملینز پاؤنڈ کا نقصان ہوگا۔ تو اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور حکومت نے جو رشی سنگھ ہے انہوں نے کل یہ پریس کانفرنس اور پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ نیکسٹ ویک سے وہ روانڈا میں انلیگل امیگرینٹس کو بھیجنا شروع کر دیں گے۔ اب یہ گیدڑ بھبکی ہے یا اس پہ عمل ہوتا ہے یہ آنے والے وقت میں بتائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ الیکشن سے پہلے کنزرویٹو پارٹی نے کچھ ایسے کام ضرور کر کے دکھانے ہیں عوام کو کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں یا بہت زیادہ سنسیئر ہے، لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی ان کے سامنے اور کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں، ابھی اور کیسز سامنے آ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ انڈیویجولی امیگرینٹ جو ہے وہ اپنی اپیلیں دائر کر دیں اور روانڈا کا کیس ویسے کہ ویسے ہی دب جائے، لیکن حکومت یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنی مکمل طور پہ کوشش کر رہی ہے تاکہ الیکشن میں وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ مانگ سکیں۔ تو دوستو اس کا لنک بھی لنک نمبر 2 نیچے موجود ہے، کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ پاروں کے بارے میں دوستو نیا قانون جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے، اس میں کچھ نئی وضاحتیں دی گئی ہیں، 19-20 کا فرق ہے لیکن کافی زیادہ اہم ہے۔ اس میں 90 دن بغیر بتائے، 15 دن بغیر بتائے، 15 دن بتائے، اور 1 سال سے کم عرصہ اگر آپ باہر رہتے ہیں، 1 سال سے کم زیادہ عرصہ باہر رہتے ہیں آپ، یہ تمام چیزیں یورپ کے اندر رہتے ہیں، یورپ سے باہر رہتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا ڈیٹیل میں بتایا گیا سٹیپ وائز۔ نیچے جو لنک نمبر 3 میں دے رہا ہوں آپ اس کو کلک کریں گے تو وہاں پہ تمام ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، بڑی ایزیلی آپ وہاں پہ سٹیپ وائز ریڈ کر سکتے ہیں۔ لازمی طور پہ جانیں اس قوانین کو اور لازمی طور پہ اس پہ عمل کریں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں آخر میں فیملی ویزا کاغذات اور اس کی تیاری کی۔ فیملی کے جو ویزاز ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ فیملیز اور انڈیویجولز کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا میرج سرٹیفکیٹ بن چکے، اب کیا طریقہ کار ہوگا۔
میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ کوئی بھی نیا طریقہ کار نہیں ہے. اب پہلے آپ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا تھا آپ کی ہوم کنٹری کا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, MRC جس کو بولتے ہیں میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا کا, اب اس کی جگہ اس نے لے لی ہے. باقی کاغذات تمام کے تمام وہی ہیں, کیونکہ آپ کی فیملی جو ہے وہ نہ تو آلریڈی یہاں کی ریزیڈنٹ ہے اور نہ ہی نیشنلٹی ہولڈرز ہے, نہ ہی آپ کے بچے. تو آپ نے وہی کاغذات استعمال کرنے ہیں جو نارمل ایک بندہ کرتا ہے. اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. صرف تبدیلی کہاں پہ ہوئی ہے کہ جس بندے نے اپلائی کرنا ہے, کیونکہ اب وہ نیشنلٹی ہولڈر ہے, اس کے لیے ایگزمپشن ہو جاتی ہے گھر کی اور فنانس کی, دونوں چیزوں کی. اب اس نے اپنی پروف نہیں دینے, اپنی ریکوائرمنٹ جو پہلے ہوتی ہیں کہ اتنی رقم ہونی چاہیے, گھر ہونا چاہیے, انفور میں گھر کے, یہ ساری چیزیں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں جس کے بعد نیشنلٹی ہوتی ہے. ادروائز باقی تمام چیزیں وہی ہیں. فیملی کے ڈاکومنٹ منگوانے ہیں, یہاں سے پاس کروانا اس طرح خیریت سے فنگر لیٹر, اور اس کو واپس بھیج دینا TCS کے ذریعے اسپین ایمبیسی میں جمع کروا دینے ہیں. کاغذات میں دوبارہ بول دیتا ہوں, ایک تو آپ کا یہ جو میرج سرٹیفکیٹ اسپین والا ہوگا وہ آپ کا چلے گا. اس کے بعد آپ کی وائف, اگر بچے 18 سال سے کم ہے, آف کورس کم ہے, تو تبھی آپ بلا سکتے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ بالکل ان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کے برتھ سرٹیفکیٹ لگیں گے, اس کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت پڑے گی. اور جو وائف ہے اس کا پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ, میڈیکل سرٹیفکیٹ اور بچوں کا, یہ تمام چیزیں لازمی طور پہ چاہیے. جن لوگوں کا DNA مانگ رہے ہیں اور DNA آپ نے جمع کروا دیے ہیں ایمبیسی میں, ان کا تقریباً اب ان کو دوبارہ سے مہینے سے سوا مہینہ 1.5 مہینہ رش پہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ لگ رہا ہے, کیونکہ اس پہ بھی کافی دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.